سرکار آئے سرکار آئے سرکار آئے سرکار۔ ناظرین، اب تک آپ نے سنا کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم پر وحی کا سلسلہ شروع ہو گیا اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے اسلام کی تبلیغ شروع کی۔ 3 سال تک چھپ کر اسلام کی تبلیغ کی، اور اس دوران عورتوں میں سب سے پہلے ہماری پیاری امی جان سیدتنا خدیجۃ الکبریٰ رضی اللہ عنہا مسلمان ہوئی۔ آزاد مردوں میں سب سے پہلے سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ دامن اسلام سے وابستہ ہوئے۔ لڑکوں میں سب سے پہلے مولا مشکل کشا علی المرتضیٰ شیر خدا کرم اللہ تعالی وجہہ الکریم دامن اسلام سے وابستہ ہوئے، اور غلاموں میں سب سے پہلے زید بن حارثہ رضی اللہ عنہ دامن اسلام سے وابستہ ہوئے۔ یہ وہ دور تھا جس میں کھلم کھلا اسلام کو ظاہر نہیں کیا گیا تھا۔ آہستہ آہستہ لوگ اسلام میں آتے جاتے، اور یہ لوگ جو سب سے پہلے اسلام لائے انہیں سابقین اولین کہا جاتا ہے۔ یہ وہ خوش نصیب لوگ ہیں جو زمانہ جاہلیت میں بھی غیر خدا کی عبادت اور شرک سے دور تھے، یعنی جو پہلے ہی سے غیر خدا کی عبادت سے بچے ہوئے تھے اور شرک سے محفوظ تھے، وہی لوگ دامن اسلام میں آ رہے تھے۔ ناظرین، اس خفیہ دعوت کے 3 سال بعد پھر اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو حکم ہوا، اب آپ اپنے خاندان والوں کو اسلام کی دعوت دیں۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اپنے خاندان والوں کو دعوت دینے کے لیے صفا نام کی پہاڑی پر چڑھ جاتے ہیں، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم اہل قریش کو آواز دیتے ہیں، جمع کرتے ہیں، اور سب جمع ہو جاتے ہیں۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم قریش سے کہتے ہیں کہ اگر میں تمہیں کہوں کہ اس پہاڑی کے پیچھے ایک لشکر تم پر حملہ کرنے والا ہے تو کیا تم میری بات پر یقین کرو گے؟ سبھی لوگوں نے یک زبان ہو کر کہا، بالکل، ہم آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو ہمیشہ سچ بولتے ہی پاتے ہیں۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا، تو سنو، میں تمہیں اللہ کے عذاب سے ڈراتا ہوں، اگر تم ایمان نہیں لاؤ گے تو اللہ تمہیں عذاب دے گا۔ ناظرین، سارے قریش جمع ہیں، بڑے بڑے سردار، امیر لوگ جمع ہیں، سب کی نگاہیں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم پر جمی ہوئی ہے، اور سب نے یہ کہا بھی ہے کہ ہم آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی بات مانیں گے، کیونکہ آپ ہمیشہ سچ بولتے ہیں۔ لیکن جیسے ہی نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے اسلام کی دعوت پیش کی اور یہ بتایا کہ میں اللہ کا رسول ہوں، تو افسوس، بجائے اس کے کہ وہ لوگ ایمان لے آتے، انہوں نے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو اول فول بکنا شروع کر دیا۔ ان میں آپ کا چچا ابو لہب بھی تھا، وہ سخت ناراض ہوا اور سارے لوگ چلے گئے۔ اب اللہ پاک کی طرف سے حکم ہوا کہ اب اسلام کی دعوت علی اعلان ہو، کھل کر اسلام کی تبلیغ کی جائے۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم اسلام کی تبلیغ کرتے، قرآن سناتے، لوگ اس دین کو اپناتے جاتے۔ یہ سب دیکھ کر مکے والوں کو ڈر لگنے لگا کہ کہیں عرب والے اپنے باپ دادا کا دین چھوڑ کر چلے نہ جائیں۔ مکہ میں موجود اسلام کے منکروں نے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم اور مسلمانوں پر ظلم و ستم کرنا شروع کر دیا۔ یہ لوگ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو قتل نہیں کر سکتے تھے، کیونکہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم اعلیٰ خاندان سے تھے، اس لیے انہیں قتل کرنا ناممکن تھا۔
تو ان لوگوں نے طرح طرح سے تکلیفیں دینا شروع کی، مسلمانوں کو پریشان کرتے، مارتے، مسلمانوں کو اس قدر مارتے کہ اس کا تذکرہ قابل ذکر ہی نہیں۔ کتابوں میں لکھا ہے جسے پڑھ کر آنکھیں اشکبار ہو جاتی ہیں، ریگستان کی تپتی ریت پر گھسیٹا جاتا، لات گھونسے مارے جاتے، مار مار کر بے ہوش کر دیے جاتے۔ حضرت بلال پر کیا کیا ظلم ہوا، کئی صحابہ کو کس قدر مارا گیا، وہ بے ہوش کیے گئے اور کچھ تو شہید ہو گئے۔ مسلمانوں پر بہت ظلم ہوا۔ ناظرین، شکر کیجئے، الحمدللہ آج ہم بڑی شان سے کھل کر اپنے رب کی عبادت کرتے ہیں، کتنی بڑی نعمت ہے۔ لیکن ذرا غور تو کیجئے ان لوگوں کے جذبہ ایمانی پر، اور قربان جائیے کہ کیسے وہ اسلام پر قربان ہوئے۔ اللہ تعالی ہمیں ان سابقین کا صدقہ نصیب کرے۔ وہ لوگ شہید ہو گئے مگر اسلام نہیں چھوڑا، اپنوں کو چھوڑ دیا مگر دامن محبوب کو نہیں چھوڑا۔ ناظرین، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم ایک بار حرم شریف میں نماز پڑھ رہے تھے کہ عقبہ بن معیط اس ظالم نے آپ کے گلے میں چادر کا پھندا اس قدر ڈالا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا دم گھونٹنے لگا۔ ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ نے یہ دیکھا، فوراً آگے بڑھے اور اس بدبخت عقبہ بن معیط کو دھکا دیا اور اسے ہٹا دیا، بلکہ اس سے لڑے۔ اس میں صدیق اکبر رضی اللہ عنہ نے اسے بھی مارا اور خود بھی مار کھایا۔ ناظرین، یہ بہت ٹف وقت تھا، بہت مشکل دور تھا۔ مسلمانوں پر ظلم ہی ظلم، چوں طرفہ ہر طرف سے ظلم ہی ظلم ہو رہا تھا۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم پر بھی ظلم کیا جاتا، کبھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر پتھر پھینکے جاتے، کبھی راستے میں کانٹے رکھے جاتے، کبھی آپ کو معاذ اللہ پاگل، مجنون، جادوگر تک کہا جاتا، طرح طرح کی تکلیفیں دی جاتی، اور یہ بدبخت لوگ ذرا بھی رحم نہیں کرتے تھے۔ جو لوگ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو ایذا دیتے تھے ان میں سر فہرست یہ نام ہے: ابو لہب، ابو جہل، ولید بن مغیرہ، امیہ بن خلف، نضر بن حارث اور دیگر مکے والے۔ یہ سارے لوگ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے پڑوسی تھے اور کافی مالدار اور صاحب اقتدار تھے۔ ناظرین، یہ وہ وقت تھا جو بہت مشکل ترین تھا۔ ایک صحابی کی والدہ کو ابو جہل نے نیزہ مار کر شہید کر دیا، اس کے بعد ان کے والد کو شہید کر دیا، اور خود ان صحابی کو بھی بہت تکلیفیں دی، اتنا مارا کہ وہ بھی دم توڑ گئے، جام شہادت پی گئے۔ اس زمانے میں ہر مسلمان ان ظالموں کے ہاتھوں پریشان تھا۔ حضرت صدیق اکبر نے کئی مسلمانوں کی مالی مدد کی، اور جو غلام تھے انہیں خرید کر آزاد کر دیا۔ بالآخر نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے حالات کو دیکھتے ہوئے مسلمانوں کو حبشہ کی جانب ہجرت کرنے کا حکم دیا، کیونکہ یہاں مکے میں یہ لوگ مسلمانوں کے جانی دشمن بن گئے۔ سارے مسلمان حبشہ کی طرف ہجرت کر گئے۔ حبشہ کے بادشاہ کا نام اصحمہ تھا اور لقب نجاشی تھا۔ یہ بادشاہ عیسائی تھا اور کافی انصاف پسند اور رحم دل تھا۔ توریت و انجیل کا عالم بھی تھا۔ اس نے یہ پڑھ رکھا تھا کہ آخر زمانہ میں ایک نبی آئے گا جو آخری نبی ہوگا۔ ادھر مسلمان حبشہ میں پہنچے اور چین و سکون کے ساتھ وہاں رہنے لگے اور کھل کر اپنے رب کی عبادت کرنے لگے۔ بیچ میں یہ خبر آئی کہ مکے والے مسلمان ہو گئے، تو یہ لوگ واپس مکہ آ گئے، لیکن پتہ چلا کہ خبر وہ جھوٹی تھی۔ اب ان سرکشوں نے ان مسلمانوں پر اور زیادہ ظلم کرنا شروع کر دیا۔ پھر یہ لوگ حبشہ کی جانب روانہ ہو گئے۔ ادھر حبشہ میں سارے مسلمان سکون سے رہ رہے تھے،
ادھر مکے والوں کو یہ گوارا نہیں تھا کہ مسلمان کہیں پر بھی خوش رہے۔ مکے والوں نے اپنا ایک میسنجر بھیجا اور اس کے ساتھ گفٹس بھی بھیجے، انمول تحفے بھیجے۔ وہ سفیر یعنی میسنجر بادشاہ کے دربار میں آئے اور اسے سجدہ کیا اور بادشاہ کو تحائف یعنی گفٹس دے کر کہنے لگے کہ ہمارے یہاں سے کچھ مجرم بھاگ کر آپ کے یہاں آ گئے ہیں۔ بادشاہ نے ان کو طلب کیا تو سارے مسلمانوں کو دربار میں پیش کیا گیا اور سب کی طرف سے حضرت جعفر نمائندہ بن کر سامنے آئے، آگے بڑھے اور بادشاہ کے سامنے تشریف لے آئے۔ بادشاہ کو سلام کیا لیکن سجدہ نہیں کیا۔ درباریوں نے ٹوکا تو کہا کہ ہمارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے منع فرمایا ہے کہ ہم اللہ کے سوا کسی اور کو سجدہ نہیں کریں گے۔ اس کے بعد حضرت جعفر نے بادشاہ سے کہا کہ اے بادشاہ، ہم جاہل قوم سے تھے، ہم اللہ کے علاوہ کسی اور کی عبادت کیا کرتے تھے اور شرک کرتے تھے، برائی کی طرف مائل تھے۔ پھر اللہ نے ہم ہی میں سے اپنا رسول بھیجا جس نے ہمیں ایک خدا کی عبادت کا حکم دیا اور اچھائی کا حکم دیا۔ ہم اللہ کو چھوڑ کر کسی اور کی عبادت کیا کرتے تھے، مگر جب ہم نے صرف اللہ کی عبادت کرنی شروع کی تو یہ سب ان مکے والوں کو پسند نہیں آیا اور انہوں نے ہمیں اتنا مجبور کیا کہ ہمیں وہ وطن چھوڑنا پڑا۔ اب یہ ہمیں واپس اسی گمراہی میں لوٹانا چاہتے ہیں، واپس کفر و شرک میں بلانا چاہتے ہیں۔ نجاشی بادشاہ یہ سب سن کر کافی حد تک متاثر ہوا۔ یہ دیکھ کر اس میسنجر نے اور ایک چال چلی کہ کسی طرح سے مسلمانوں کو ڈیمیج کیا جائے اور کہا بادشاہ، یہ مسلمان آپ کے پیغمبر عیسیٰ علیہ السلام کے بارے میں الگ ہی عقیدہ رکھتے ہیں۔ بادشاہ نے پوچھا اچھا کیا ہے؟ تو حضرت جعفر رضی اللہ تعالی عنہ نے بتایا کہ ہمارے نبی آخری نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں بتایا کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام اللہ کے رسول اور بندے ہیں، بغیر باپ کے کنواری مریم کے شکم سے پیدا ہوئے، اور سورہ مریم کی تلاوت کی۔ یہ سب سن کر نجاشی بادشاہ کی آنکھوں میں آنسو آ گئے اور بادشاہ نے کہا کہ یقیناً انجیل و قرآن دونوں ہدایت والی کتابیں ہیں اور حضرت عیسیٰ علیہ السلام اللہ کے رسول ہیں، اور میں گواہی دیتا ہوں کہ محمد اللہ کے رسول ہیں۔ اور بادشاہ دامن اسلام سے وابستہ ہو گیا۔ سبحان اللہ العظیم وبحمدہ۔ مزید بادشاہ نے کہا کہ اگر میں دستور سلطنت کے مطابق تخت پر رہنے کا پابند نہ ہوتا تو ابھی مکے جا کر نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے مبارک ہاتھوں پر ہاتھ دے کر اسلام اپناتا۔ اور بادشاہ نے سارے مسلمانوں کو اجازت دے دی کہ تم حبشہ میں جہاں چاہے رہو اور بالکل بے فکر ہو کر رہو، یہ تمہارا ہی وطن ہے۔ اور ان میسنجرز کو جو مکے والوں کی طرف سے بادشاہ کو ورغلانے کے لیے آئے تھے دربار سے باہر نکال دیا اور ان کے تحفے تحائف بھی واپس کر دیے۔ ناظرین، اعلان نبوت کے 6 سال حضرت حمزہ رضی اللہ عنہ دامن اسلام سے وابستہ ہو گئے۔ یہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے چچا ہیں۔ پھر حضرت عمر بھی دامن اسلام سے وابستہ ہوئے۔ ان کا واقعہ کچھ اس طرح سے ہے کہ ایک دن غصے میں ننگی تلوار ہاتھ میں لیے اس ارادے سے چلے جا رہے تھے کہ آج بس پیغمبر اسلام صلی اللہ علیہ وسلم کو معاذ اللہ قتل کر دوں گا۔ راستے میں انہیں نعیم بن عبداللہ ملے، یہ مسلمان ہو چکے تھے، لیکن حضرت عمر کو اس بات کا علم نہیں تھا۔ حضرت نعیم نے پوچھا اے عمر، اتنی دوپہر میں اور یہ ننگی تلوار لیے کہاں جا رہے ہو؟ حضرت عمر نے کہا آج پیغمبر اسلام کو قتل کرنے جا رہا ہوں معاذ اللہ۔ حضرت نعیم نے کہا پہلے اپنے گھر کی خبر لو، تمہارے بہن اور بہنوئی دونوں ہی مسلمان ہو چکے ہیں۔ یہ سن کر حضرت عمر طیش میں آ گئے، غصے میں آئے
اور اپنے بہن کے گھر کی طرف نکلے۔ وہاں مسلمان چھپ کر قرآن کریم پڑھ رہے تھے۔ حضرت عمر دروازے پر پہنچے، کھٹکھٹایا دروازہ۔ مسلمان ڈر کر قرآن کے اوراق وہیں چھوڑ کر چھپ جاتے ہیں، اور حضرت عمر کی بہن جیسے ہی دروازہ کھولتی ہے، حضرت عمر اپنے بہنوں پر جھپٹ جاتے ہیں اور انہیں خوب مارتے ہیں۔ بہن چھڑاتی ہے تو بہن کو بھی ایک تماچا مارتے ہیں کہ چہرہ خون آلود ہو جاتا ہے، کان کا زیور گر جاتا ہے۔ تو آپ کی بہن نے کہا، اے عمر، تمہیں جو کرنا ہے کر لو، ہم ایمان لے آئے ہیں، ہم ہرگز اسلام نہیں چھوڑیں گے۔ حضرت عمر کی وہ بہن بھی تو حضرت عمر ہی کی تھی، حوصلے بھی تو ویسے ہی تھے۔ حضرت عمر نے جب یہ جملہ سنا تو آپ بھی سوچنے لگے کہ آخر ایسا کیا ہے اس دین میں جو یہ لوگ اتنا مار کھانے کے باوجود بھی نہیں چھوڑتے۔ حضرت عمر کو رحم آیا اور آپ نے مارنا بند کیا اور پوچھا کہ تم لوگ ابھی کیا پڑھ رہے تھے؟ آپ کی بہن نے بتایا کہ ہم قرآن پڑھ رہے تھے۔ حضرت عمر نے جب قرآن کی آیت سنی تو ان کا دل بدل گیا، اور انہوں نے کہا کہ میں گواہی دیتا ہوں کہ اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں، اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم اس کے رسول ہیں۔ پھر حضرت عمر گھر سے نکل کر سیدھے حضرت ارقم کے گھر کی جانب چل دیے۔ ان دنوں حضور صلی اللہ علیہ وسلم حضرت ارقم کے گھر میں تھے۔ حضرت عمر جیسے ہی پہنچتے ہیں تو مسلمان گھبرا گئے، مگر خدا کے شیر وہاں موجود تھے۔ کون؟ حضرت حمزہ رضی اللہ عنہ۔ آپ کہتے ہیں کہ دروازہ کھول دو، اگر بھلائی کے ارادے سے آیا ہے تو عمر بھلائی پائے گا، ورنہ اسی کی تلوار سے آج اس کی گردن قلم کر دوں گا، یعنی اڑا دوں گا۔ دروازہ کھلا اور حضرت عمر اندر آئیں تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے خود آگے بڑھ کر حضرت عمر کا بازو پکڑ کر کہا، اے خطاب کے بیٹے، تو کب تک مجھ سے لڑے گا؟ اسلام میں آ جا۔ حضرت عمر نے بلند آواز سے کلمہ پڑھا اور سارا مجمع نعرہ تکبیر سے گونج اٹھا۔ ناظرین، حضرت عمر کے اسلام میں آنے سے اسلام کو بہت قوت ملی، اور اب آگے کیا ہوتا ہے انشاءاللہ الکریم اگلے ایپیسوڈ میں، اگلے سلسلے میں، اگلے پروگرام میں ہم جانیں گے۔ اپنا خیال رکھیے، FGN چینل دیکھتے رہیے اور دکھاتے رہیے۔ آئے سرکار، آئے سرکار۔